جیل سے رہا ہونے کے بعد مرزا جیلمی کی پہلی ویڈیو، جس میں پہلے ہی منٹ میں وہ اپنے فتوے سے کافر ہوتے ہیں، اپنے فتوے سے۔ بزرگوں کی جی خدمات بڑی ہیں انجینئر صاحب، آپ جو مسلمان ہیں نا، کلمہ جو ہے آپ کے باوجداد کو بزرگوں نے پڑھایا تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں اس پہ؟ رکو ذرا، صبر کرو، آشا بتاتے ہیں تجھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا، تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں کلمہ تو پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں، تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں۔ تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا جناب؟ اس کے کہتے ہیں کہ عقیدے ٹھیک نہیں، تھوڑے بزرگوں نے عقیدے ٹھیک نہیں، کمینہ آدمی۔ اچھا، ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہتا ہے یہ میرے محبوب ہیں، یہ مجدد ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ مجھ پر الہام ہوا، اور مرزا جیلمی کہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھ پر الہام ہوا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ لو سامبو مرزا جی، تمہارا محبوب، تمہارا مجدد تمہارے فتوے سے کافر ہے اور تم اس کو اپنا محبوب مانتے ہو، اپنے فتوے سے کافر سے محبت کرتے ہو، اس کو مجدد مانتے ہو، تم اپنے فتوے سے کافر ہو گئے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بول نہیں سکتا، لیکن الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے۔ اس نے یہ بیان دیا اور مرزا جیلمی نے اس کو اپنے چینل پہ شیئر کرایا کہ اس کو دیکھیں، اس میں کہہ رہا ہے کہ مجھ پر الہام ہوا۔ اور مرزا جیلمی الہام کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ ذرا دیکھ لیں۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی، بالکل وہ دار اسلام سے خارج ہے جو کہتا ہے کہ مجھ پر الہام ہوا۔ مرزا جیلمی ڈاکٹر ذاکر نے کہا کہ مجھ پر الہام ہوا تو آپ کے فتوے سے بالکل وہ اسلام سے خارج ہوا اور تم اسے محبوب مانتے ہو اور مجدد مانتے ہو۔ کافر کو مجدد ماننے والا کافر ہو جاتا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ مرزا جیلمی کے فتوے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میرے محبوب ہیں۔ ہاں جی، یہ ذرا دیکھ لیں۔ ہمارے ممدوح اور محبوب ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، جو انشاءاللہ تعالی پاکستان وزٹ پہ آ رہے ہیں اکتوبر کے پہلے ویک میں انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے محبوب پاکستان آ رہے ہیں اور مجددین میں سے ہے، تو مرزا جیلمی کافر کو مجدد کہنے والا کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے جب یہ ویڈیو بنائی مرزا جیلمی تک پہنچی تو آئیں بائیں شائیں، جب وہ پاکستان آئیں گے مرزا جیلمی کہتا ہے ہم ان سے کہیں گے جناب رجوع کر لیں، یہ آپ کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں۔ ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا، وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا، جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب۔ اس طرح نہیں ہوتا بھائی، نہ اس طرح دین کے معاملات چلتے ہیں۔ اور وہ اگر میری فون پہ بات ہوئی ان سے یا کوئی ملاقات کے چانس بنے تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ یار اس کے اوپر آپ رجوع کریں، آپ نے کیا لفظ بولا ہے، اور مجھے پتہ ہے ان کے الفاظ کا چناؤ کا مسئلہ ہے۔ جی دوستو، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ مرزا جیلمی نے کیا کہا تھا کہ پاکستان آئیں گے، ہم انہیں ریکویسٹ کریں گے جناب یہ الفاظ واپس لے لیں، آپ رجوع کر لیں۔ انہوں نے رجوع نہیں کیا بلکہ واضح کہا کہ جناب علی اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے۔ وہاں میرے سے ایک مسٹیک ہوئی تھی بعد میں کہ نبی علیہ السلام کا نام آ گیا تھا، تو اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے، وہ واضح کہہ رہے ہیں مرزا جیلمی، یہ ذرا دیکھ لیں۔ میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی، اور میں ہوتا ہے نا آف دا ٹنگ، سبقت لسان، سبقت لسان، کریکٹ۔ الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، تو ابھی اردو میں، اور اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں، اللہ کی مدد آتی، اللہ کے رسول کی مدد ہے، میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دیا، میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دیا۔ سبقت لسانی کی وجہ سے میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بات منسوب کی کہ
حضور کی طرف سے الہام آتا ہے، اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے بھائی، اللہ کی طرف سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے، مجھ پر الہام ہوا۔ مرزا جلمی کہتا ہے وہ آدمی دار اسلام سے خارج ہے جو کہتا ہے کہ مجھے غیبی طرف سے مجھے میری مدد ہوتی ہے، مجھ پر الہام ہوتا ہے۔ تو تمہارے فتوے سے ذاکر نائک کافر ہوا، اور کافر کو محبوب بنانا، اس کو مجدد کہنا، وہ خود بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس کے سارے بابے کافر ہیں اس کے فتوے سے۔ مولانا اسحاق وہ مانتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو منہ کالا کرو جو الہام کو نہیں مانتا۔ مولانا مودودی مانتے ہیں، ڈاکٹر اسرار مانتے ہیں، اس پر ہماری کافی ساری ویڈیوز ہیں۔ اس کے فتوے سے اس کا کوئی بابا نہیں بچا، سارے کافر ہو گئے، اور یہ ان کو اپنا بابا بھی بناتا ہے، ان کو جناب مجدد بھی کہتا ہے، امام بھی کہتا ہے، تو یہ اپنے فتوے سے کافر ہو گیا۔ ایسے کافروں سے بچیں جس کے فتوے سے اس کے بابے نہیں بچے، اور اس کے فتوے سے اس کی شاگرد نہیں بچتے، یہ ان کو لانتی بنا دیتا ہے۔ ایسے لانتی سے بچیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔